मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब जो फिजिकल सेहत है ना, उसके लिए आपको डॉक्टर कहते हैं ना ऑर्गेनिक चीजें खाएं, कहते हैं कि नहीं कहते? गोबर की खाद का टमाटर खाएं, आप यूरिया की खाद का ना खाएं। अबे भाई, जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो फिर 10,000 साल पहले भी गोबर की खाद की चीजें खाते थे, अब भी गोबर ही की खाद खानी है, तो इस तरक्की का क्या फायदा हुआ? तो ये दलील बनेगी? गलत दलील होगी भाई। तरक्की जितनी मर्जी करे लेकिन नेचर थोड़ी चेंज होगी। तो मेडिकली फिट रखने के लिए जैसे पहले जो उसूल थे आज भी वही फिजिकली फिटनेस के लिए, तो इसी तरह मेंटली तौर पर हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए सदियों पहले जो उसूल थे आज भी वही उसूल है। सदियों पहले भी इंसान को मेंटली हेल्थ के लिए बीवी भी चाहिए थी, बच्चे भी चाहिए थे, बहनें भी चाहिए थी, भाई भी चाहिए थे, मामू भी चाहिए थे, चाचू भी चाहिए थे, कजन भी चाहिए थे, दोस्त अहबाब भी चाहिए थे। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, जन्नत से ज्यादा तरक्की की कोई जगह हो नहीं सकती। वहां भी उनकी लाइफ में बोरिंग लाइफ थी उनकी। अल्लाह ने उनकी एंटरटेनमेंट के लिए अम्मा हव्वा को, उनकी ज़ौजा को पैदा किया, फिर उनको औलाद दी अल्लाह ताला ने। सदियों से यही सिस्टम चला आ रहा है कि आप एक हद तक अकेले जिंदगी गुजार, पहले माँ बाप के साए में होते हैं, बहन भाइयों के साए में होते हैं, फिर बालिग होते हैं, फिर आपका निकाह होता है, फिर आपकी औलाद होती है, फिर बुढ़ापे में आपके पोते नवासे होते हैं, फिर बहुएं दामाद होती है। ये लाइफ स्टाइल आप जिससे भी छीन लेंगे ना तरक्की के झांसे देकर, उसकी मेंटली हेल्थ की ऐसी की तैसी हो जाएगी, चाहे वो कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो। जापान के बड़े बड़े साइंसदानों को जाके देखो, उनका बुढ़ापा कैसे गुजर रहा है। तो मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है आजकल, मैं क्या करूं। थोड़ा सा मेरी आवाज ऊंची हो जाती है बहुत, ये तमीज से भी समझाई जा सकती है बात, लेकिन मैं तमीज से समझाने के मूड में इसलिए नहीं हूं कि समझ में नहीं आएगी ये तमीज से, ठीक है। कुछ बातें मुदल्लल होती हैं, तमीज के दायरे में वो समझ में नहीं आती। हमारा सेकुलर और लिबरल तबके ने हर चीज में गोरे को अपना बाप बना लिया है। और भाई साइंस टेक्नोलॉजी में उसको अपना बाप बनाओ, वो उसमें बड़ा एक्सपर्ट है। तहजीब में, अखलाकियात में, नेचुरल लाइफ में, ये पैगंबरों का टॉपिक है। पैगंबर बताएंगे फितरत क्या है और फितरत से बगावत क्या है, ये पैगंबरों का टॉपिक है। ये मजहब बताएगा, आसमानी किताबें बताएंगी, ये गोरा नहीं बताएगा। देखो, जिना करना अखलाकी जुर्म है, ये कौन बताता है? उलमा बताते हैं, आसमानी मज़ाहिब बताते हैं, ईसाइयों के पादरी बताएंगे, मुसलमानों के मुफ्ती बताएंगे, यहूदियों के जो भी मजहबी रहनुमा वो बताएंगे ना। ये डॉक्टर बताएगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, जी किसी औरत से रिलेशन कायम करना, वो कहेगा अगर वो राजी है तो ठीक है, क्योंकि डॉक्टर कहेगा यार शादी करने में या फिजिकल रिलेशन में मेडिकली कोई नुकसान नहीं है। तो ये डॉक्टर का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है डॉक्टर का, ये साइंसदानों का टॉपिक नहीं है। शराब पीना अखलाकी जुर्म है, ये मजहब बताएगा, ये डॉक्टर नहीं बताएंगे। तभी तो बहुत से डॉक्टर खुद पी रहे होते हैं। वो क्या बताएंगे? वो तो ये बता देगा कितनी क्वांटिटी में नुकसानदेह, कितनी क्वांटिटी में फायदेमंद है, ये बता देगा डॉक्टर। इंसान की खुराक में हलाल भी है, हराम भी है, ये मजहब बताएगा कि गाय, भैंस, बकरे ये खाना ये इंसानियत पे सूट करता है, ये हलाल गोश्त है। कुत्ते, बिल्ली, खिंजीर ये इंसान की शान के लायक नहीं है। ये मजहब का टॉपिक है, ये डॉक्टरों का टॉपिक नहीं है। तभी चाइना के बड़े बड़े डॉक्टर कुत्ता भी खा जाते हैं, बिल्लियां भी खा जाते हैं, खिंजीर भी खा जाते हैं। वो कहते हैं यार जितने प्रोटीन गाय में उतने ही कुत्ते में, तो फर्क क्या है दोनों में? तो तहजीब और अखलाकियात मेरे भाई किसका टॉपिक है? मजहब का। जिस सोसाइटी में मजहब नहीं है उसमें तहजीब और अखलाक खत्म, बर्बाद। सिर्फ 2-4 थैंक यू रह जाएंगे जो उनके यहां रह गए हैं बस। नाइस टू मीट यू, थैंक यू। एक साहब ने मुझे बताया, एक वाकया सुनाया, बात से बात निकली, बस कोशिश कर रहा हूं जल्दी से समेटूं। मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब आप बड़ी तारीफें करते हो, मुस्लिम सोसाइटी में माँ बाप की बड़ी इज्जत है, जितनी चर्सी भी होगा तो अपने अब्बा का थोड़ा सा ख्याल करेगा, अब्बा को भी एक पुड़िया ला के दे देगा, किसी भी तरह से करे ख्याल, लेकिन करेगा ख्याल। तो मुफ्ती साहब आप गलत बात करते हो, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं मुल्क का नाम नहीं लूंगा, मेरे वीजे पे पाबंदियां न लगा दें, वो
تو ہمارے ملک میں آتے ہو پھر ہماری برائیاں کرتے ہو بیٹھے. تو ایک کنٹری ہے, گوروں کا ملک ہے, کہتے ہیں مفتی صاحب یہاں جو بوڑھوں کی قدر ہے نا, آپ اپنی سوسائٹی میں سوچ بھی نہیں سکتے. میں آپ کا نا سوچنے کا زاویہ ٹھیک کرنا, میں پلگ پانا لے کر آیا ہوں, آپ کی تھنکنگ کو جو ہے نا اس کو سیٹنگ پہ لے کر آ رہا ہوں, سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہا ہوں میں آپ کی. کہ جب آپ صحیح زاویے سے سوچنا اور دیکھنا شروع کر دو گے نا تو حقائق کھلیں گے. بھائی جو اللہ کا نہیں ہے نا, جو اسلام کو نہیں مانتا, وہ نہیں ہے, وہ صحیح اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا. اچھے انسان میں صرف 2-4 چیزیں تھوڑی ہیں, پوری زندگی ہے انسان کی. کھانا کیا ہے, پہننا کیا ہے, پہننا ہے بھی کہ نہیں ہے. گورے تو اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ پہننا بھی ہے کہ نہیں پہننا. وہ کہتے ہیں آپ کا پرسنل معاملہ ہے, آپ پہنے نہیں پہنے. جیسے تبھی کچھ پہن رہے ہوتے ہیں, کچھ بغیر پہنے گھوم رہے. آپ نے ابا اماں کی وہاں عورت کے حقوق کیا ہیں دیکھو. یہ میں واقعہ بھول نہ جاؤں, یہ جو بھی میں سنانے لگا ہوں نا بوڑھوں کی خدمت والا واقعہ. عورت کے حقوق کیا ہیں؟ گورے نے ایک نعرہ لگایا, ویمن رائٹس, خواتین کے حقوق. جب آپ نے حقوق نہیں دینے ہوتے نا تو مبہم نعرے لگاتے ہو آپ, اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں رفیع بھائی کے بارے میں کہتا ہوں, رفیع بھائی سے اچھا سلوک کرو, یہ میرے دوست ہیں, میرا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے, مجھے ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے. 1 گھنٹہ تقریریں رفیع بھائی پھولے نہیں سمارے, واہ یار مفتی صاحب ہر وقت میرے حقوق پر بات کرتے ہیں. پھر یہ رفیع بھائی مجھ سے آ کے کہتے ہیں میرے حقوق ہیں کیا؟ میں کہتا ہوں حقوق کا مجھے پتا نہیں ہے. تو وہ ساری تقریروں کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ رفیع بھائی کہتے ہیں ایک بندہ میرے 2 کروڑ روپے لے کے بھاگا ہوا ہے, مفتی صاحب اس پہ بات کریں کہ وہ 2 کروڑ مجھے دے دے. میں کہوں نہیں, یہ جزیات میں نہیں جاؤں گا کہ فلاں آپ کے 2 کروڑ دے دے اور فلاں نے آپ کے اتنے پیسے لیے میں وہ دے دے, نہ. تو رفیع بھائی کہیں گے بھائی یہ حقوق کی مفتی صاحب آپ تقریریں پھر اپنے پاس رکھو, مجھے ان حقوق کی تقریروں کا 2 ٹکے کا فائدہ بولو نہیں. گورے نے کہا ویمن رائٹس, ویمن رائٹس. اور ویمن رائٹس میں 2-3 چیزیں, عورت کو آزادی ہو کہ وہ بھی جاب کر سکے. اور کیا ویمن رائٹس؟ اور کوئی رائٹس نہیں. او بھائی ویمن جو ہے, وومن جو ہے وہ یا تو آپ کی بیوی ہوگی, یا وہ آپ کی اماں ہوگی, یا وہ آپ کی بہن ہوگی, یا وہ آپ کی دادی نانی ہوگی, یا وہ آپ کی بیٹی ہوگی, یا آپ کی پوتی نواسی ہوگی. ان کے کیا حقوق ہیں الگ الگ بتائیں. گورا بتا سکتا ہے؟ بولو نا. کوئی نہیں ہے بھائی, کوئی ڈیٹیل ہی نہیں ہے. قرآن بتاتا ہے, مذہب بتاتا ہے کہ عورت ماں کی شکل میں ہے تو کیا حقوق ہے. لا تقل لہما اف, ساری دنیا کی انٹیوں سے پھڈا کر سکتے ہو, ماں کے سامنے اف کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. بوڑھی ہوگی اس کو پالنا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, اس پہ خرچہ کرنا. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, جو بھی خرچ کرو گے سب سے پہلے باپ اور ماں, اس کے لیے خرچہ نکلے گا تمہاری جیب سے. یہ رائٹس گورا بیان کرتا ہے کیا؟ جیپنیز کے پاس ہے یہ قانون اور ضابطہ؟ پھر اللہ کہتا ہے ماں اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں نماز میں پکارتی ہے, نماز توڑ کر اس کی پکار پر لبیک کہو, بہرے بن کے مت بیٹھے رہو. کس قدر ڈیٹیل میں حقوق بیان کیے. ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو. جس نے باپ کی پیشانی پہ محبت سے نظر ڈالی اللہ اسے حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں. پھر وہ عورت اگر بیوی کی صورت میں ہے اس کے حقوق الگ ہیں. اس کے تو اتنے حقوق ہیں تبھی تو لوگ شادی نہیں کر رہے. اماں سے زیادہ حقوق کس کے ہیں بولو بھائی؟ بیگم کے. کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو, سارا خرچہ اس کی ساری زندگی کا, اس کا بھی اس کی اولاد کا بھی سارا خرچہ کس کے کندھے پر ہے؟ مرد کے کندھے پر. یہ وومن رائٹ گورا دے کے دکھا سکتا ہے کسی عورت کو ہے بھائی؟ کوئی حقوق نہیں ملتے بھائی. آپ اپنی چائے اپنے خرچے پہ بناؤ. میاں کہتا ہے میں اپنی چائے اپنے خرچے پہ. ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ بیگم تم اپنی چائے اپنے خرچے پہ؟ کبھی ایسا کہا کوئی ایسا شیر نر ہو تو مجھے بتائے بھائی جس میں یہ ایسا. میں کہاں, میں تو مجھے تو 4 چائے پلانی پڑتی ہے, میرا تو اور ڈبل خرچہ ہے, 4 گنا زیادہ خرچہ ہے. کس قدر تانے انسان کو سننے کے ملتے ہیں. آپ کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا, خالی ہاتھ آ گئے. گورے کی گرل فرینڈ اسے یہ تانا
نہیں دے سکتی, اس کی بیوی بھی نہیں دے سکتی. گورے کی بیوی کہے گی نا کہ آپ کو میں نے بولا تھا ایک درجن انڈے لے کر آؤ, گورا کہے گا جاؤ اپنے پیسے سے 2 درجن لے آ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, کوئی حقوق فزیکل ریلیشن ہے, ساتھ رہتے ہیں, لیونگ ریلیشن, فزیکل ریلیشن, اور تھوڑا بہت میرج کاغذ ماغذ میں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ اس عورت کے بطن سے جو اولاد ہوگی, ڈیلیوری کا خرچہ تک, اس کے اولاد کا خرچہ کس کے کندھوں پر ہے؟ مرد کے کندھوں پر. یہ کس کو حقوق دیے جا رہے ہیں؟ بیوی کو. اس کو رہائش, جو اس کی اسٹینڈرڈ باپ کے گھر میں تھا اسی اسٹینڈرڈ کی رہائش پرووائڈ کرنا. عاشروہن بالمعروف, قرآن کی آیت کا یہی مطلب ہے. اسٹینڈرڈ وہی دینا ہے جو کہاں ہو, اس کے ماں باپ کے گھر میں تھا, جس کی ڈیٹیل فقہ کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے. بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق الگ. آج یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بیٹی کو آدھی وراثت دی ہے, مرد بیٹے کو دگنی دی ہے. حالانکہ بیٹے پر خرچہ ذمہ داریاں اللہ نے 4 گنا ڈال دی ہیں, اور بیٹی پہ ذمہ داری 1 روپے کی بھی نہیں ڈالی. وہ آدھا بھی مل کے بچا رہتا ہے, اور اس کا ڈبل مل کے بھی اللہ خرچ کروا دیتے ہیں. اور یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو بیٹی کو آدھی بھی نہیں دیتے. ایک ہندو لڑکی کا فون آیا, اس نے کہا ہمارے ہندو لوگ جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں ان ہندوؤں کی بات سارے ہندو نہیں کرتے. اس نے مجھے خود بتایا, کہتے ہیں ہمارے ہاں مفتی صاحب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان بیٹیوں کو آدھی وراثت دیتے ہیں, بیٹے کو ڈبل دیتے ہیں. کہتی خدا کی قسم اعتراض کرنے والے ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیتے. ہماری فیملیوں میں بیٹی کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. نہ بہتوں کو تو بیٹوں کو بھی نہیں مل رہا ہوتا, کتوں کو جاری ہوتی ہے وراثت. تو میں آپ سے جلدی بات کو سمیٹ کے بس ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھی باتیں ہیں نا, وہ صفائی ستھرائی, ڈسپلن, اس میں فالو کرو. مذہب جن چیزوں میں گائیڈ کرتا ہے میرے بھائی, وہ ان کے پاس نہیں ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, ان کے حکمران ہمیں مل جائیں اور مذہب ہمارا ہو, ہم ان سے اچھے بن جائیں گے. ہمارے والے ان کو دے دو تھوڑے دنوں کے لیے, اور مذہب نہ ہو ان کے پاس تو ہم سے بدتر بن جائے. پہلے میں کہتا تھا ادھار دے دو, پھر میں کہتا پکے لے دو. ادھار کی کیا بولتے ہیں؟ تو بعض ادھار ایسے ہوتے ہیں جو پکے دیے جاتے ہیں. تو ایک اس سوسائٹی کا باہر کا ہے اور ایک اندر کا ہے. جو ڈیپتھ میں جب آپ گہرائی میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا بھائی اللہ اور رسول کو مانے بغیر انسان نہیں بن سکتا.